موجودہ دور جہاں اور بہت سارے چیلنجز ہیں، ان میں موجود نسل اور موجودہ جو حالات ہیں وہ بڑی پلاننگ کے تحت میں سمجھتا ہوں کہ انہیں اس سے دور کرنے کی پراپوگنڈے کے بعد شاید کوشش کی گئی، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ پھر لوگ اس طرف پلٹ رہے ہیں اور اس کی اہمیت اور ضرورت کو صرف ملکی سطح پہ نہیں بلکہ آج تو اگر میں یہ کہوں کہ انٹرنیشنلی جو اسلام کی صوفیانہ تعبیر ہے تشدد سے پاک، اس کی طرف آ رہے ہیں، تو آج کے دور میں اس کی ضرورت اور اہمیت کو کیسے دیکھتے ہیں؟ بالکل، یہ جو انتہا پسندانہ نظریے ہیں، فرقہ واریت ہے، دہشت گردی ہے، ایک دوسرے سے اختلاف کے باوصف جان مال عزت آبرو کے درپے ہو جانا ہے، یہ بالکل صوفیانہ جو ایک طرز اور فکر ہے اس کے مخالف ساری چیزیں ہیں۔ صوفیاء نے آج کے دور کے تناظر میں دیکھیں تو جو چیزیں پروموٹ کیں، جن چیزوں کی طرف رہنمائی اور توجہ دلائی، وہی آج اگر ہم ان میں سے دو چار بنیادی طور پر چیزوں کو فالو کر لیں تو یہ جو ہمارے ہاں ایک جب بھی آپ معاشرے میں نکلتے ہیں لوگوں کے اوپر ایک ٹریفک کے معاملے میں اگر کسی کو تھوڑی سی بھی کوئی رنجش یا کوئی چپکلش پیش آتی ہے تو وہ فوراً سے ایک دوسرے کے گریبان تک پہنچتے ہیں، اختلاف کے معاملے اس حد تک بڑھ جاتے ہیں۔ تو وہ ساری چیزیں اگر ان کو بالترتیب اگر ہم بیان کرنے کی کوشش کریں تو اخلاص اور جو اصلاح نفس ہے، اگر انسان اپنی کوشش یہ کرے کہ اگر میں اپنی اصلاح کرتا ہوں دوسروں کی بجائے، اگر میں اپنے آپ کی طرف توجہ دیتا ہوں تو کم از کم اس سے ہوگا یہ کہ معاشرے میں کم از کم ایک فرد تو برا کم ہوگا، لیکن اس کی طرف توجہ نہیں جاتی۔ ہم اپنے سے زیادہ دوسروں کی طرف توجہ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ فلاں یوں کیوں کر رہا ہے، فلاں کس کے ساتھ جا رہا ہے، کیا کھا رہا ہے، کیا پی رہا ہے۔ تو یہ دوسروں کی زندگی میں یہ دخل اندازی دینا، یہ بھی ایک بڑا ایک بنیادی نظریہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ خدمت خلق کو عبادت سمجھنا، جو صوفیاء کی ایک اصل جو اسپرٹ تھی، اور اس کے پیچھے بھی وہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کہ آپ نے فرمایا کہ جب تک کوئی بندہ اپنے مسلمان بھائی کی کسی ضرورت اور حاجت روائی میں لگا رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد کے لیے جو ہے نا وہ سارے سر انجام معاملات دیتا رہتا ہے۔ اسی طرح جو ایک تعلیمی معاونت ہے وہ بڑا ایک بنیادی پہلو ہے، خاص طور پہ جس طرح یہ بات کی جا رہی تھی کہ کس طرح صوفیاء دوسرے مذاہب کے ساتھ ہم آہنگی اور ایک دوسرے کے ساتھ بڑی ایک باہمی دلچسپی کے ساتھ کرتے ہیں۔ تو مجھے بھی وہ ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ بابا گرو نانک ان کی جو گرنتھ کتاب موجود تھی اس میں بہت زیادہ لٹریچر جو بابا فرید الدین ہے ان کا پنجابی کے اشعار موجود ہیں، انہوں نے لیا ان سے؟ جی، ان سے لیا، اور وہ بالکل وہ اسی طرح کہ کوئی بھی چیز جو اچھی ہے، جو معاشرے کی تشکیل کے لیے آگے مؤثر اور پرامن بقائے باہمی کے لیے کارآمد ہو سکتی ہے، تو وہ صوفیاء نے اس کی طرف بھی بھرپور توجہ دلائی۔